کہ ٹھیک ہے دواد ہے اور زواد نہیں، اور دوالین پڑھنا چاہیے، زوالین نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ ایک عرصے سے یہ گردش چلی ہے تو یعفیٰ لہم بالصحہ، سمجھ گئے بات؟ نمازیں تو صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے یہ گڑبڑ کہاں سے ہوئی ہے؟ مولوی صاحبان بات سمجھتے ہیں نہیں؟ دیکھو عرب جہاں تک ہے وہ تو زواد جانتے نہیں، خواہ وہ سعودی عرب ہو، مصر ہو، شام ہو۔ اصل میں ایک آیت ہے قرآن کی وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ دونین بالضاد اور زنین بالزوا قراءتان ہیں۔ وہ اس طرح کے پیغمبر نہ تو بخیل ہے دونین مانا، اور نہ متہم ہے زنین۔ تو اس جگہ یہ لکھا گیا ہے کہ دواد اور زواد برابر ہے، یعنی اس آیت میں مولوی صاحب سمجھ رہے ہیں؟ اب روح المعانی دیکھیں نظر اس جگہ، لیکن اس سے غلط فہم خود آلوسی کو گڑبڑ ہو گئی، اور پھر آلوسی اس میں متہم ہو گیا کہ یہ زوادی ہے، حالانکہ زواد کبھی بھی کسی عالم اور فقیہ نے نہیں کہا۔ مفتی محمود صاحب نے ایک دفعہ بینوری ٹاؤن میں دلائل دیے کہ زواد بھی کہہ سکتے ہیں، وہ تو قرات کے امام تھے، آپ کو کتاب مل گئی ہے۔ تو پھر جب نماز کے لیے آگے ہو گئے تو دواد پڑھ رہے تھے، ہم نے کہا بھائی یہی ہے بھائی جو بھی ہے، لیکن ہمارے بعض ساتھی بالکل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولانا مفتاح اللہ کہتے ہیں میں تو یہ نماز دوبارہ پڑھتا ہوں، میں نہیں رہ سکتا، یہ قرات قرآن ہے ہی نہیں، عرب حرف زواد کو جانتے نہیں ہیں۔ تو میں نے دواد اور زواد پر جب تشریح و تفصیل کی تو برادر مکرم مرحوم مغفور مولوی نعیم نے مجھے ایک کتاب بھی بھیجی اور خط بھی لکھا۔ میں نے اس سے صرف اتنا پوچھا کہ گلستان جوہر میں آپ جو باہر سے قراءات لاتے تھے وہ قراء حضرات، ان کی موجودگی میں ایک فاضل طالب نے تلاوت کی اور اس نے زواد پڑھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو روکو ورنہ ہم سٹیج چھوڑ کر سارے قراء اٹھ گئے، جاتے ہیں یہاں سے، ہماری موجودگی میں قرآن تحریف کیا جا رہا ہے، اور معافی مانگی سب لوگوں نے کہ آئندہ ہم زواد نہیں کہ یہی دنیا کے سامنے ہو مجلس۔ یہ مولوی لال مرجان ہے، یہ کہتے ہیں میں دارالعلوم حقانی میں پڑھا رہا تھا تو مجھے استاذوں نے آگے کیا، وہاں دو استاذ تھے، ایک مولانا محمد علی صاحب تھے، وہ ضالین کے قائل تھے، اور دوسرے مولانا مفتی فرید صاحب تھے، وہ ضالین ظاہر فقیہ ہے۔ تو کہا میں حیران ہوا کہ دونوں کھڑے ہیں پیچھے، تو ایک میں نے زواد پڑھا، دوسرے میں دواد پڑھا، نماز کے بعد انہوں نے کہا دونوں کا بیڑا غرق کر دیا۔